سر دوسری طرف ڈیجیٹل جو لائسنس بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا، امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں، ترامیم کی جا رہی ہیں، اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، نہ موٹر سائیکل کا نہ کسی بھی وہیکل کا، تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیں اس میں 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر 1 وے کی وائلیشن ہے، یہ بہت سامان لاد لے دینا، یہ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا، اور خاص طور پہ ہیوی وہیکل پبلک ٹرانسپورٹ چلانا، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں لائسنس کے بغیر تو آپ کے 40-50 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی پھر خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو ان کے اوپر پھر FIR ہم دے رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی، اس کے اوپر بھی یہ اب FIR ہوگی، اور اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے مطلب آلریڈی بھی ہم نے یہ کیا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں تقریباً میں خیال اراؤنڈ 30,000 کے قریب وہیکلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا آپریشن ای چلان کے اوپر لانا ہے تو پھر کریکٹ نمبر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈیجٹ کو ریموو کر دیتے ہیں، کچھ اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تھانے میں جائیں، پرچہ ہوگا، اور اب آپ نے گاڑی کے اوپر کوئی نام لکھوانا ہے، چودھری لکھوانا ہے، وہ بھی چودھری صاحب بھی تھانے میں جائیں پھر، اور ہم نے تو لاہور کو صاف کرنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے، اس کی ٹریفک کو بھی بہتر کرنا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، آپ گاڑی دیں گے تو آپ کے اوپر FIR ہوگی، چھوٹے بچے کے اوپر تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے انڈر ایج اگر ہے تو ہم ان کا مستقبل بھی نہیں خراب، لیکن وہ جو ماموں دیتا ہے گاڑی کے بیٹا جاؤ چابی لے جاؤ، ماموں اب اندر ہوگا، یہ قانون بننے جا رہا ہے، یہ ابیٹمنٹ ٹو انڈر ایج ڈرائیونگ، رائٹ، اس سیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو گاڑی دی، موٹر بائک دی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل۔ گاڑی جس کے نام ہوگی مقدمہ اس کے جس نے دی ہوگی اس کو، جس نے دی ہوگی اور جس کے نام ہوگی اس کے خلاف مقدمے کے خلاف، اس کے خلاف یہ ابیٹمنٹ کی ہے نا اس نے انڈر ایج کو۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ FIR دیں۔ شروع میں بہت سارے ہم نے 37,000 تو انکروچمنٹ کے اوپر FIR دیں، پھر 1 وے کی FIR بہت ساری دیں، اور اس کے اوپر میں نے ڈائریکشنز یہ تھی میری کہ اسٹوڈنٹس کو آپ FIR نہ دیں، کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی ایک مستقبل ہوتا ہے، سیکورٹی سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا، اگر اب اسٹوڈنٹ اگر 1 ویلنگ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ بتائیں۔ چپ تو نہیں رہنا چاہیے کہ جی بچے ہیں، غلطی ہو گئی، بھائی بچے ہیں وہ خود بھی ماریں گے، لوگوں کو بھی ماریں گے۔ ایک چھوٹے بچے نے گاڑی کے شاہدرہ میں کتنے بندے کچلے ہیں؟ 2-3، ٹھیک ہے، کہتے جی ماموں نے گاڑی دی، اب وہ ماموں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں اس قانون میں، ٹھیک ہے نا۔ بچے کے ساتھ تو چلو جو بھی اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اب آپ کی جو ڈیفینس میں واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، سو دیٹ دا پیرنٹ شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار دیٹ، یا اینی باڈی ہو از ابیٹنگ دیٹ کرائم شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل۔ اس طرح کے 20 قوانین ہیں جس کے اندر چینجز ہونے جا رہی ہیں۔ اب جس طرح گاڑی کی فٹنس نہیں ہے، یو کانٹ ڈرائیو اے ہیوی وہیکل، ایک ٹرک نہیں چلا سکتے جب تک وہ فٹ نہیں ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے، اس کی MOT نہیں ہوئی پراپر، اس کے آپ نے ٹیکسز جمع نہیں کروائے، تو وہ ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اب وارڈن ایپ جو ہے نا اس میں سیف سٹی کے بھی سارا ڈیٹا ہے اور ایون ایکسائز کا بھی ڈیٹا ہے، ایون ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس گاڑی کے ٹیکس جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ ان تمام کو انٹیگریٹ کیا جائے، اور میری ایک ریکمنڈیشن بھی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ تمام صوبے اس کے اوپر کام کریں اور ایک نیشنل ڈیٹا بیس کریٹ کریں، گاڑیوں کا بھی اور کرمنلز کا بھی، اینڈ دیٹ از اے وے فارورڈ۔ پورے پاکستان کا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، وہیکل کا بھی اور وانٹڈ کرمنلز کا بھی، وانٹڈ ٹیررسٹ کا بھی۔ اس سے آپ کیا، ایک مجرم جو ہے وہ پشاور میں واردات کر کے لاہور نہیں آتا، لاہور والا کراچی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کی گاڑی اگر ایک وانٹڈ ہے یا وائلیشنز کر رہی ہے، لاہور میں کر رہی ہے، تو وہ اسلام آباد میں کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسلام آباد پولیس اسے پکڑ لے۔ تو دس از ہاؤ کہ اس کی ڈیٹا انٹیگریشن ایک اسٹیپ فارورڈ ہے چیزوں کو لے کے جانے کے۔ اور اسی طرح پنجاب پولیس نے تو بہت زیادہ انٹرونشنز کی ہیں IT بیسڈ، جتنی بھی سب سے زیادہ پورے پاکستان میں اگر IT پولیسنگ کی بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پہ پنجاب پولیس ہے، لیکن دوسرے صوبوں کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان تو ایک ہی ہے،
ایون AJK پولیس ہے, گیلیت پولیس ہے, ان تمام کے ڈیٹا بیسز کو انٹیگریٹ کرنا, یہ میں کافی عرصے سے اس چیز پہ بات کرتا ہوں, اور تمام پولیس چیفز کو بیٹھ کے اوپر ایک MOU سائن کرنا چاہیے, تمام صوبوں کے, پاکستان کے صوبوں کے IGs کو, چیف سیکرٹریز کو, اور ان کے تمام کے PITB جیسے ادارے تمام کے اب بن چکے ہیں, IT کے منسٹریاں بنی ہوئی ہیں, ایک ڈیٹا بیس پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس سے مزید فرق پڑے گا. اچھا سر, ایک پریکٹس جو آپ نے توجہ دلائی کہ جو بھی شہری اگر موٹر سائیکل چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, اگر وہ سٹیکر لگا لیتا ہے, کوئی نمبر ریز کر دیتا ہے چلان سے بچنے کے لیے, اور آپ لوگوں کو, ٹریفک پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اس کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے اور بڑے حل نکالی ہیں, وہ کیچڑ لگا دیتے ہیں نمبر پلیٹ پہ, کہ یہ پتہ لگا دیتے ہیں, یا کوئی ایسے کپڑا لٹکا دیں گے, ان کو پھر معافی نہیں دی جائے گی. دیکھیں, یہ انوویشن جتنی بھی کریں گے نا, اب ہم نے پہلے سے بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پنجاب میں, لاہور میں نے تو اس طرح کا لاہور کبھی نہیں دیکھا. ابھی تو ہم سڑک پہ جاتے ہوا بندہ کوئی اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بیگرز کے خلاف جس طرح ایکشن ہوا, اب میں چاہتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکٹ سے بھی کلیئر کیا جائے. فکٹیشیس نمبر پلیٹ از اے کرائم, از اے fraudulent ایکٹیویٹی, اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر FIR ہی دے رہے. ون ویلنگ از اے کرائم, جو ایون ہمیں نظر آتا ہے اس کو تو پکڑ کے بند کریں گے, جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتا ہے نا اس کے اوپر بھی FIR ہو رہی ہیں, 5 ہو چکے. سر دوسری طرف ڈیجیٹل جو لائسنس بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا, امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں, ترمیم کی جا رہی ہیں, اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل کا نہ کسی بھی وہیکل کا, تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیں, اس میں 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 1 وے کی وائلیشن ہے, یہ بہت سامان لاد لے دینا, یہ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا, اور خاص طور پہ ہیوی وہیکل پبلک ٹرانسپورٹ چلانا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے, لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں لائسنس کے بغیر تو آپ کے 40-50 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی پھر خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو ان کے اوپر پھر FIR ہم دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی, اس کے اوپر بھی یہ اب FIR ہوگی, اور اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے مطلب آلریڈی بھی ہم نے یہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں تقریباً میں خیال اراؤنڈ 30,000 کے قریب وہیکلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا آپریشن ای چلان کے اوپر لانا ہے تو پھر کریکٹ نمبر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈیجٹ کو ریموو کر دیتے ہیں, کچھ اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے, تھانے میں جائیں, پرچہ ہوگا, اور اب آپ نے گاڑی کے اوپر کوئی نام لکھوانا ہے, چودھری لکھوانا ہے, وہ بھی چودھری صاحب بھی تھانے میں جائیں پھر. اور ہم نے تو لاہور کو صاف کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے, اس کی ٹریفک کو بھی بہتر کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں, آپ گاڑی دیں گے تو آپ کے اوپر FIR ہوگی, چھوٹے بچے کے اوپر تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے انڈر ایج اگر ہے تو ہم ان کا مستقبل بھی نہیں خراب, لیکن وہ جو ماموں دیتا ہے گاڑی کے, بیٹا جاؤ چابی لے جاؤ, ماموں اب اندر ہوگا. یہ قانون بننے جا رہا ہے, یہ ابیٹمنٹ ٹو انڈر ایج ڈرائیونگ, رائٹ, اس سیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو گاڑی دی, موٹر سائیکل دی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. گاڑی جس کے نام ہوگی مقدمہ اس کے, جس نے دی ہوگی اس کو, جس نے دی ہوگی, اور جس کے نام ہوگی اس کے خلاف مقدمے کے خلاف, اس کے خلاف یہ ابیٹمنٹ کی ہے نا اس نے انڈر ایج کو. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ FIR دیں. شروع میں بہت سارے ہم نے 37,000 تو انکروچمنٹ کے اوپر FIR دیں, پھر 1 وے کی